اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وقال نسوة فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا۔ آیت نمبر 30 تک پہنچے تھے کہ جب ماجرا زلیخا کا مصر کے اندر پھیلنے لگا اور اس کی رسوائی کے چرچے ہونے لگے تو وہ جو مصر کی خواتین تھیں، البتہ نہ ہر عام و خاص بلکہ وہ خواص کا طبقہ جو مرتبط تھا زلیخا کے ساتھ یا وزارت عظمیٰ کے خاندان سے مربوط تھیں، خاص قسم کی خواتین، وہ کہتی ہیں وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی خواتین نے، البتہ یہ لفظ نسوت جمع ہے اور یہ وہ جمع ہے کلمہ کے جس کا مفرد اپنی جنس سے نہیں ہے۔ لفظ امرأہ کی جمع نسوت ہے اور امرأہ کی جمع خود اس کے کلمے سے عربی میں استعمال نہیں ہوتی۔ کمائے کہ نسوہ ایسا کلمہ جمع ہے کہ جس کا مفرد اپنی جنس سے عربی میں استعمال نہیں ہوتا۔ امرأہ ایک خاتون، نسوہ کئی ایک خواتین۔ لفظ امرأہ مرائی جو استعمال ہوتا ہے وہ مرآت کی جمع ہے، مرآت جو آئینہ ہے وہ ہے، وإلا لفظ امرأہ کی جمع استعمال نہیں ہوتی، فقط وہی لفظ نسوت ہے کہ جو اپنے لفظ سے نہیں ہے۔ وہ خواتین جو مدینے میں تھیں انہوں نے کیا کہا؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها، کہ زلیخا جو اس عزیز کی بیوی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ تراود فتاها عن نفسه، کہ اپنے غلام کے ساتھ تعلقات برقرار کیے ہیں اور اپنے آپ کو بھی گرا دیا ہے اور اس خاندان کی بھی ناک کٹوا دی جس خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ کلمہ فتح یہ استعمال ہوتا ہے مردانگی کے لیے۔ لفظ مرد اور مردانگی دونوں میں فرق ہے۔ بعض شکل و صورت میں مرد ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر مردانگی نہیں ہوتی۔ مردانگی کو عربی میں فتوت کہا جاتا ہے، فتح۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسلام نے جو ایک نظام عبید اور غلام کا سلسلہ تھا وہاں پہ غلام اور عبید کو کمتر استعمال کیا ہے، فتح اور فتات استعمال کیا ہے، مرد اور خاتون کو اس عنوان سے۔ البتہ خود اس کے اندر بھی ایک عظمت ہے کہ مرد اور مردانگی کے عنوان سے ان کلمات کو یاد کیا گیا ہے۔ تراود فتاها، وہ نوجوان مرد کہ جس کو انہوں نے پالا پوسا یا وہی جو ان کا اپنا غلام تھا، اس کو ورغلانے کی اس نے کوشش کی ہے، اور ورغلانے کے بعد کیا کیا ہے؟ قد شغفها حبا، کہ اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے۔ لفظ شغف یا شغاف کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ پردہ جو انسان کے دل کو چیر دے، یا وہ پردہ جو حائل ہو دل پر اور اس پردے کو چاک کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے دل کے ایک مخزن ہے اور دل کے کچھ مجاری ہیں، وہ مجاری اگر کھلے ہوئے ہوں تو دل میں کوئی چیز جائے گی، اور اگر وہ مجاری بند ہو جائیں تو دل میں کوئی چیز وارد نہیں ہوگی۔ وہی چیز جو دل کو بند کرنے کا سبب بنتی ہے اس کو عربی میں شغاف کہا جاتا ہے۔ پس شغاف وہ پردہ جو دل کے اوپر لگتا ہے، اس پردے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے اندر آ جائے تو باہر نہیں آتی، یا جو کوئی باہر چیز ہے تو پھر کوئی چیز اندر نہیں جاتی۔ قد شغفها حبا، اس غلام کی محبت نے اس کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی محبت اس غلام کی اس حد تک ہے کہ اس کے دل کے اوپر اس نے اپنا پردہ ڈال دیا۔ البتہ بعض مفسرین نے لفظ شغف کا معنی عشق کیا ہے، البتہ اگر وہ لغوی معنی میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ معنی بھی درست ہے، کیونکہ
ہیں تعبیریں قرآن کے اندر محبت کی، عشق کی جو تعبیریں آئی ہیں. پہلے معنی کر دوں تاکہ بعد میں وہ مطلب واضح ہو جائے. لفظ عشق یا عاشقہ، افضل الناس من عشق العبادہ، افضل ترین لوگوں میں سے وہ ہیں جو عبادت کے ساتھ عشق کرتے ہوں یا عبادت کے ساتھ معانقہ کرتے ہوں. یہ تعبیریں ہیں روایت کی، آپ خود جا کر روایتی کتب میں دیکھ سکتے ہیں. لفظ عشق در حقیقت آپ نے دیکھا ہوگا فارسی میں پیچک کہتے ہیں اس بوٹی کو، اور اردو میں مجھے نہیں معلوم اس کو کیا کہتے ہیں، ابھی وضاحت کروں گا تو شاید نام اس کا ذہن میں آ جائے. درخت آپ نے دیکھا ہے کہ بعض درختوں کے اوپر ایک پیلے رنگ کی جال ٹائپ کی ایک جڑی بوٹی سی ہے جو درختوں کو ڈھانپ لیتی ہے، پیلے رنگ کی رسی کی طرح، باریک رسی کی طرح ہوتی ہے، اور وہ پھیل جاتی ہے درخت کے اوپر، اور پھیلنے کے بعد پیلے کلر کی. اب اس کو فارسی میں پیچک کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. ہاں جال کی طرح ہوتی ہے، جب وہ درخت پہ پھیل جاتی ہے اس بوٹی کو حقیقتاً عربی میں عشق کہا جاتا ہے. اور اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ، البتہ عجیب بات یہ کہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، زمین سے نہیں اگتی ہے. وہ جب کسی درخت پہ آپ ایک اس کا وہ تنکا لے کے پھینک دیں تو آہستہ آہستہ وہ درخت کے تنے کے اندر پھیل جاتی ہے اور درخت سے اپنا تغذیہ کرتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورے درخت کو ڈھانپ لیتی ہے. یعنی پوری غذا درخت کی استعمال کرتی ہے، خود پھیلتی ہے، اور دن بدن درخت کیا ہوتا ہے، سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. درخت پیلا پڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بالکل خشک ہو جاتا ہے. وہ بوٹی یا وہ جڑی بوٹی جو درخت کے اوپر لگتی ہے اور درخت کو چوسنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک دن درخت پشمردہ ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، اس جڑی بوٹی کو عربی میں عشق کہا جاتا ہے. اور جس کو لگ جاتا ہے، لگنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے، خود نابود ہو جاتا ہے. قد شغفہا حباً، اس کے دل کو شغف نے ڈھانپ لیا ہے. اور وہ شغف کس کا تھا؟ کہا محبت یوسف کا تھا. محبت یوسف نے دل میں اثر کیا، اور دل میں اثر کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے. پس عشق ہو یا وہ حجاب ہو، فرق نہیں کرتا ہے. دونوں کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر یہ شغف یا شغاف دل کے اندر آ جائے تو پھر دوسروں سے وہ کٹ جاتا ہے، اور جس کے ساتھ وہ مرتبط ہوتا ہے اسی کے اندر ہمیشہ اپنی فکر کو جاری و ساری رکھتا ہے. قد شغفہا حباً، یعنی قد شغفہا حب یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف کی محبت نے اس کے دل کو شغاف کر دیا ہے، حجاب کی صورت میں یا عشق کی صورت میں. البتہ یہ بھی ذہن میں رہے گا، کلمہ عشق ہو یا کلمہ محبت ہو، یہ عام طور پہ جو استعمال کیے جاتے ہیں، اگر آپ ان کو خود الفاظ کو ملاحظہ کریں، عشق یا محبت، نہ یہ برے ہیں نہ اچھے ہیں. کلمہ عشق برا ہے یا اچھا، کہتے ہیں ہیچ کدوم، یعنی نہ اچھا ہے نہ برا ہے. محبت بری ہے یا اچھی، کہ نہ ذاتاً محبت نہ بری ہے نہ اچھی ہے. خود پھر اچھائی اور برائی ان میں کہاں سے آتی ہے؟ کا متعلق سے آتی ہے. عشق جس سے وابستہ ہو جائے، محبت جس سے مربوط ہو جائے، اس چیز کی وجہ سے اچھائی یا برائی خود اس لفظ کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے. مثلا اگر عشق اور محبت کا تعلق اور محبوب اس کا خداوند عالم ہو، اہل بیت اطہار ہوں، کمالات دینی ہوں، یا خود دین ہو، یا اقدار فطری ہوں، ان سے عشق اور محبت کا تعلق اور واسطہ برقرار ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اچھی چیز بن جائے گی عشق اور محبت. کیوں؟ کیونکہ اس کا متعلق اچھا ہے، جس سے وابستہ ہوا ہے وہ چیز جو کہ ذاتاً اچھی ہے، ذاتاً حسن ہے، اس لیے جو چیز ان سے وابستہ ہوگی وہ بھی اچھی بن جائے گی. اور اگر اس کا متعلق برا ہو تو اس کی برائی خود ان الفاظ میں بھی سرایت کر جائے گی. مثلا اسی عشق اور محبت کا تعلق اگر دنیا سے جڑ جائے، دنیا سے عشق، دنیا سے محبت، جنسی خواہشات سے وابستگی پیدا ہو جائے، تو چونکہ دنیا رأس کل خطیہ ہے، ہر چیز کی، ہر برائی کی جڑ دنیا ہے، تو حب دنیا بھی ہر برائی کی جڑ بن جائے گی. بس ان مفاہیم کو اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ عشق ہو یا محبت ہو، ذاتاً نہ یہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، وہ جس سے وابستہ ہو جائیں گے، جس سے مرتبط ہو جائیں گے، اس چیز کو دیکھا جائے گا. اگر وہ چیز اچھی ہے تو یہ محبت اور عشق بھی اس کے نتیجے میں کیا ہو جائیں گے؟
اچھے ہو جائیں گے، اور اگر وہ چیز بری ہے تو یہ کلمات بھی اپنے اندر اس برائی کو پیدا کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ عرض کیا ہے، بعض کلمات بھی ایسے ہی ہیں کہ جن ذوات کے نام ہوتے ہیں وہ ذات چونکہ بری ہوتی ہے، ان ذات کے تابع ہو کر لفظ بھی برا کہلاتا ہے، جیسے یزید اور شمر۔ پہلا لفظ یہ زے یہ دال میں تو کوئی قب نہیں ہے، یا شین میم رے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ یہ قباحت الفاظ کے اندر کہاں سے آئی ہے؟ اس مسمہ کی وجہ سے، چونکہ مسمہ برا ہے اس لیے لفظ بھی برا لگتا ہے انسان کو۔ کمائیں کہ اگر وہ مسمہ اچھا ہو تو جو لفظ اس کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، جیسے علی، حسن، حسین، ان کلمات سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ مسمہ پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہے۔ پس وقال نسوۃ فی المدینہ، مدینہ یعنی مصر کی خواتین نے کہا کہ عجیب ہے کہ امرۃ العزیز نے اس محبت میں جو غلام اس کے گھر میں تھا اس کی محبت کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے، اور اپنے آپ کو اس نے اس مقام سے گرا دیا ہے جو شاہی مقام اس کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی ذہن میں رہ کے چونکہ یہ قال نسوۃ خواتین نے کیوں کہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی معمولی گھر نہیں تھا، وزارت عظمیٰ کا تھا، اور وزارت عظمیٰ کے ساتھ لوگوں کا ارتباط رہتا ہے، اور وہ ارتباط بھی ہر عام و خاص کا نہیں ہوتا، خاص طبقات کا رابطہ رہتا ہے بڑے بڑے گھروں کے ساتھ۔ تو جو بڑے قبیلے کی یا بڑی حیثیت کی مالک تھی خواتین، ان کا چونکہ ارتباط تھا زلیخا کے ساتھ، آنا جانا تھا، اور زلیخا کے اس مادرے سے وہ آگاہ ہو گیا۔ اب کیسے ہوئی خوب، اس میں اندر کوئی زیادہ چونکہ نقطہ ہدایتی موجود نہیں تھا، لہذا قرآن نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا۔ امرۃ العزیز نے کیا کیا؟ تراود و فتح، اپنے اس جوان مرد کو بہکانے کی کوشش کی، مراودہ کیا، مراودہ سے اس کی حیثیت کو مسلوب کرنا چاہتی تھی کہ اپنی حیثیت اس کی ختم ہو جائے اور وہ ایک عیاش نوجوان کے طور پہ سامنے آئے۔ قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، کہ لفظ ضلالت دیکھیں اس کے دو مفہوم ہیں، ایک ضلالت کا تعلق ہے دین سے، اور ایک ضلالت کا تعلق ہے ہر معاشرے کے ساتھ، جیسے کل لفظ ضم کا معنی عرض کیا تھا۔ ہم جب بھی لفظ ضلال کو سنتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی دینی گمراہی، ہم فوراً ہمارا ذہن وہیں پہ پلٹ جاتا ہے، جبکہ نہ، ضلالت کا معنی یہ کہ بعض ایسے قوانین ہوتے ہیں ہر معاشرے کے، ہر قبیلے کے، ہر قوم کے، کہ وہ افعال پھر اس قوم اور قبیلے کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ اب وہ ذاتاً اچھے ہوں یا نہ ہوں، فطرتاً اچھے ہوں یا نہ ہوں، یا الہی دینی اقدار میں اچھے ہوں یا نہ ہوں، فرق نہیں کرتا ہے۔ بالآخر ہر خاندان نے اپنے معیار کے مطابق کچھ رولز مقرر کیے ہوتے ہیں، اگر ان رولز کی خلاف ورزی کی جائے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس خاندان کی ناک کٹ گئی ہے۔ بس یہاں پہ لفظ ضلالت سے مراد وہ ضلالت دینی نہیں ہے، صراط مستقیم سے بہکاوا نہیں ہے، یا ضلالت سے مراد وہ نہیں جس کا نتیجہ جہنم پہ جا کے منتہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ضلالت میں آ گئی تو جہنمی بن جائے گی، نہ خیر، چونکہ ان کے یہاں جنت اور جہنم کا تصور ہی نہیں تھا، دینی تصور نہیں تھا۔ بس یہاں پہ ضلالت سے مراد کیا ہے؟ ضلالت سے مراد وہ اندھا پن یا وہ اندھیری یا وہ گمراہی کہہ لیں کہ جس میں ایک خاندان کی حیثیت وابستہ ہو، اور اس خاندان کی حیثیت اگر خطرے میں پڑ جائے اس وقت وہ کلمہ ضلال مبین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ تعبیر آپ نے دیکھا کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے لیے بھی استعمال کی تھی کہ انا لنراہا فی ضلال مبین، کہ ہم کھلی گمراہی میں اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ اور کھلی گمراہی کی یعنی ان کا ایک ضابطہ یہ تھا اپنا کہ باپ کو کیا کرنا چاہیے، ایک عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے، اور محبت کی دنیا میں سب کو برابر کے ساتھ ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ معیار بنایا ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے، اب یہ ان کی نگاہ میں کیا تھی؟ ضلالت۔ بس ایک معیار جو انہوں نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ ہر صورت میں مساوات سے کام لینا چاہیے، جبکہ فطرت کی آواز سے خالی تھے، چونکہ فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ کمالات عیاں ہوتے ہیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کمالات سے وابستہ ہو جاتا ہے۔
فطری قانون سے گرے ہوئے تھے لیکن اپنا قانون بنایا ہوا تھا کہ کیوں مساوات سے باپ کام نہیں لیتا ہے. تو وہاں پہ کیا کہا ہمارا باپ ضلال مبین میں. ضلال مبین وہاں پہ بھی یہی اپنا بنایا ہوا معیار اپنی عزت اور آبرو کے لیے جب اس کی مخالفت ان کو نظر آتی ہے تو وہاں پہ لفظ ضلال کو استعمال کرتے ہیں. خب مدینہ اور مصر کی خواتین نے کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ مصر میں ہر قبیلے کی ایک آبرو ہے ظاہری طور پہ اور ہر قبیلے کا ایک خاص مقام ہے اور بعض حرکات اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو اعمال اگر سرزد ہوں تو اس قبیلے کی آبرو گر جاتی ہے. اور زلیخا کا خاندان ایک وزارت عظمیٰ کا خاندان تھا, وزارت عظمیٰ کی جو پوسٹ پہ ہو اور اس کی خاتون اور وہ بھی حسن و جمال میں جو زبان زد عام و خاص ہو اور وہ ایک غلام کے ہاتھوں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مشہور ہو جائے. خوب وہ گویا اپنی حیثیت کو کھو دیا. البتہ یہ ذہن میں رہے چونکہ جناب یوسف علیہ السلام کو اس وقت تک کسی نے دیکھا نہیں تھا اور جو ایک عامیانہ تصور تھا غلام کا وہی ان کے ذہنوں میں تصور تھا. وہ کیا ہے کہ غلام بے حیثیت, بے آبرو یا کالے رنگ کا ہونا یا بی اہمیت ہونا, یہ تصورات سے غلام کے جو ان کے ذہنوں میں سمائے ہوئے تھے. اور حضرت یوسف کو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس عظمت کا مالک ہے, بس وہی لفظ غلام سن کر جو تصورات انسان کے ذہن میں آتے ہیں وہی تصور ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا. اور کہ جو ایسے غلام سے اپنے آپ کو مرتبط کر دے تو اس نے نہ اپنے حسن و جمال کو دیکھا ہے, نہ اپنی حیثیت و آبرو کو دیکھا ہے اور نہ خاندانی اس اقدار کو ملاحظہ کیا ہے. ان سب کو پس پا کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے غلام کے حوالے کر دیا اور اس سے بدتر کوئی اور گمراہی نہیں ہو سکتی ان کے نگاہ میں. البتہ یہاں پہ پھر وہ ضلال مبین سے مراد وہ دینی ضلالت نہیں ہے. زلیخا کو جب پتہ چلا کہ ہم زمانے زد عام و خاص ہو رہے ہیں اور بے آبروئی ہو رہی ہے, اس نے ایک جال بچھایا مزید. فلما سمعت بمکرہن, ان کے مکر ہیلے اور حربے کو اور بے آبروئی جو اس کی ہو رہی تھی اس کو جب سنا, سننے کے بعد کیا کیا؟ ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا. دیکھیں یہ کام جو زلیخا نے کیا ہے ایک سلسلہ اس کا یہ تھا کہ جو اپنے شوہر سے اس نے کہا, شوہر کے سامنے آ کر یہ پاک دامن بننا شروع ہوئی اور تہمت لگائی جناب یوسف پہ اور بچے نے گواہی دے کر یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان کر دیا. اب مزید جب خواتین نے کیا ہے تو اب خواتین کے سامنے اپنی پاک دامنی کا اعلان نہیں کرتی ہے کہ میں پاک دامن ہوں, بلکہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو ملامت کر رہی تھیں اور وہ جو باتیں کر رہی تھیں ان کو حقیقت کے حال کا پتہ نہیں تھا. اس نے اہتمام ایسا کیا جس اہتمام سے ان کا منہ بند کر دیا. اور منہ بند کرنے کے نتیجہ کیا ہوا کہ میری ملامت نہیں کرو تم ایسے کام پہ کہ جو میں نے انجام دیا ہے. اگر تم بھی میری جگہ پہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی جو میں نے کیا ہے. اگر وہ اس جیسا کام کرتی تو آیا وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتی, کام ان کا بھی برا ہوتا. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ان کا منہ اس نے بند کر دیا. نہیں ہے کہ اپنی پاک دامنی کا اظہار کر رہی, پاک دامنی کے لیے یہ سارا اہتمام اس نے نہیں کیا ہے, فقط یہ کہ ان سامنے والوں کا منہ بند ہو جائے. وہ مثلاً ہوتا ہے کبھی کبھی انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تقوی اور معنویت کی اور ہم جتنے پاکیزہ ہیں اور جب اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو پہلے سے بدتر نظر آتے ہیں. ہے یہ عموماً طلاب اور علماء کے اندر ہوتا ہے, جب دوسرا بیت المال کے ساتھ ریل پیل کر رہا ہو تو تقویٰ سوچتا ہے اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو جی بیت المال کو کیسے چپاول کر رہا ہے, اور جب خدا نہ خاصہ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ اس سے کہیں بدتر نظر آتا ہے. جب کہیں بدتر نظر آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا, اس کا منہ بند ہو جائے گا. آپ اس کے بعد پھر تقوی کی بات نہیں کرے گا, اب معنویت اس کو بھول جائے گی. کیوں؟ چونکہ اسی حمام کا ایک ننگا یہ بھی شمار ہوتا ہے. زلیخا نے یہی کام کیا ہے, کہا کہ میری جو ملامت کر رہی ہوں کچھ مادرہ بھی دیکھا ہے, اس ماحول کو بھی دیکھا ہے جس ماحول سے میں گزری ہوں. ذرا آؤ, میں جو ہمیشہ اس آگ میں جل رہی ہوں وہ ایک منظر تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں, دیکھتی ہوں تمہارا حال کیا ہوتا ہے. بس یوں نہیں ہے کہ جناب زلیخا نے اپنی پاکیزگی کی خاطر یہ اہتمام کیا ہو, بلکہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے اور یہ ماحول فراہم کرنے کے لیے کہ دیکھو کہ میں کس آگ کے جھونکے میں جل رہی ہوں. فلما سمعت بمکرہن, ان کے مکر اور ہیلے کو اور تہمت اور توہین کو اور وہ جو ہر روز آ کر اس کے کردار کو مدعو کر رہی تھی, جب ان کی بات سنی ارسلت الیہن, وہ بھیج دیا
پیغام بھیجا کہ آؤ سب اکٹھی ہو جاؤ. اکٹھی ہونے کے بعد کیا کیا؟ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً. کلمہ اعتدت ذہن میں رہے کہ یہ باب افتعال نہیں ہے. ہاں یہ تے کی وجہ سے جھانسا نہ ہو، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ باب افتعال کا حمزہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ وصل ہوتا ہے، گر جاتا ہے. اگر یہ حمزہ وصل ہوتا اور باب افتعال کا ہوتا تو واو جیسے ہی متصل ہوتی ہے وہ حمزہ وصل گر جاتا، یعنی پڑھنے میں نہیں آتا، اگرچہ لکھا جاتا. وَأَعْتَدَتْ یہ کیا ہے؟ عددا، عدا، اعدا یعد، اعداد باب افعال ہے. اصل میں وَأَعْدَدَتْ پہلی داد تا میں بدلی ہے، اعتدت ہو گیا ہے. البتہ وہ قاعدہ کہ اب انشاءاللہ آپ ساتھ میں جا کر خود دیکھ سکتے ہیں. بس یہ تا در حقیقت کیا ہے؟ دال ہے. اور اگر یہ اعتدت باب افتعال ہوتا تو کیا ہوتا؟ حروف اصلی عین دال یہ، اس کا معنی عداوت ہے، دشمنی ہے. یہاں پہ دشمنی نہیں ہے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ اعداد یعنی آمادہ کیا، تیار کیا، یعنی انتظام کیا، اہتمام کیا. کس کا؟ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً بہترین جگہ کو آمادہ کیا اور جس میں آ کر وہ تکیے لگا کے بیٹھی. دیکھیں لفظ متکن تکیے سے نکلے. تکیہ کہتے ہیں اعتماد کو. متکئین علی فروشن، وہ کہیں پہ مرفوع ہے، کہیں پہ رف ہے. اور وہ جو قرآن نے کہا کہ بہشتی جب جائیں گے تو تکیہ گاہ ان کی کیا ہوگی؟ جس پہ اعتماد کر کے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. اب وہ خصوصیات ہیں آپ کی. وہ پہلا نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اہتمام کیا ہے زلیخا نے، اور وہ اہتمام بھی ایسا تھا جو ان کی شان کے مطابق تھا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ معمولی خواتین کو دعوت نہیں دی، بلکہ وہ جو صاحب حیثیت تھیں اور جن کا آنا جانا اس خاندان کے ساتھ تھا اور معمولی خواتین بھی نہیں تھیں، ان کو بلایا. اور ان کو بلانے کے بعد لفظ متکن بتا رہا ہے کہ ٹیمپریری طور کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ ایک طولانی مدت کے لیے بلایا ہے. کیونکہ انسان جب ٹیمپریری طور پہ کہیں جاتا ہے تو اتنا لمبا ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ جہاں پہ تھوڑی دیر اس کو رہنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ ٹیک لگا کے بالکل آرام کے ساتھ پھر بیٹھتا ہے کہ ہاں ابھی تو ہیں 2-4 گھنٹے ہیں، ابھی کوئی مشکل نہیں ہے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً آمادہ کیا ایسی جگہ کو کہ جس پہ ٹیک لگا کے بیٹھیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی. چھری دینے کے بعد کیا کہا؟ خوب ایک اہتمام کیا کہ یہ جو کل تک بڑبڑ کر رہی تھیں اور میری کردار کشی کر رہی تھیں، خوب آج آئیں ذرا ایک کام کریں. وہ کیا ہے کہ ان کو بٹھا دیا. البتہ وہ پھر حدیث کے کلمات ہیں یا تاریخی ہیں، اگر وہ معتبر ہو تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتی ہے. کہ پھل ان کے ہاتھ میں دے دیا، بہترین جگہ سجا کر ان کے دے دی، ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں فروٹ دیا، البتہ کیا تھا اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ اتنا تھا، اس فروٹ کی خصوصیت یہ تھی کہ چھری کے ذریعے اس کا چھلکا اتارنا تھا، چھلکا اتار کے کھانا تھا. وَإِلَّا اگر ایسا فروٹ ہو جس کو چھلکا اتارے بغیر کھایا جائے تو چھری دینے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس چھری ان کے ہاتھ میں دی، فروٹ ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ مشغول رہیں. مشغول ہونے کے بعد کیا کیا؟ حکم دیا جناب یوسف علیہ السلام کو، کیا کرو؟ اخرج علیہن، خوب کیا کرو؟ ذرا ان کے سامنے آؤ. اخرج علیہ، یہ بڑا خوبصورت کلمہ ہے اخرج علیہ. اگر لفظ خارجہ علا کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے اندر چند معانی پوشیدہ ہوتے ہیں. ایک یعنی وہاں سے نکلو، نکل کے یہاں پہ آؤ اور ان کے سامنے آؤ. یہ سارے کلمات لفظ علا کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں. وَإِلَّا اگر صرف خروج ہو وہاں پہ کلمہ ما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہی سے پتہ چلتا ہے پہلا حکم کیا ہے کہ اپنے کمرے سے نکلو، ان کے ہاں آؤ اور ان کے سامنے آؤ. ان 3 معنی کو بیان کرنے کی لفظ خارجہ علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اخرج علیہن، اپنے گھر سے یعنی اپنے کمرے سے نکلو، ان کے سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کرو. وقالت اخرج علیہن، اب جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام سامنے آئے کیا دیکھا؟ فلما رأینہ، جیسے ہی دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان خواتین نے، اکبرنہ، اکبرنہ یعنی اس کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ اکبرنہ اس کو بہت بڑا پایا انہوں نے. بہت بڑا پایا کیا مطلب؟ بعض چیزیں جب عظیم ہوتی ہیں اور وہ اچانک انسان کو مل جائیں انسان مبہوت ہو جاتا ہے. وہاں پہ کلمہ اکبرنہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسی چیز کہ جو انسان کے وہم و گمان میں نہ آنے والی ہوں
اور اچانک اس کو پالے. اچانک پانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جتنے اعضاء و جوارح ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسی میں انسان مبہوت ہو جاتا ہے اور اسی میں گم ہو جاتا ہے, اور گم ہونے کے بعد انسان کے اوسان خطا کر جاتے ہیں. سوچنے کی صلاحیت بھی حتیٰ ایک لمحے کے لیے انسان کے سامنے سے رک جاتی ہے. یعنی پورے اعضاء و جوارح ایسے ہی ہیں. وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا اکبر نہ ہوں, یعنی آج تک ایسا خوبصورت, حسین اور جمیل اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ سرزمین مصر میں انہوں نے نہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً کیا کیا؟ اکبر نہ ہوں. البتہ فخر رازی نے ایک اور معنی کیا, البتہ نہیں معلوم اب وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن عرض کر دیتا ہوں. وہ ہے اکبر نہ ہوں, یہ کلمہ استعمال ہوتا تھا خصوصاً خواتین کے لیے, اور ان خواتین کے لیے جو حد بلوغ کو پہنچ جاتی تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب حد بلوغ کو پہنچتا ہے تو مرد میں علامت کچھ اور ہوتی ہے, خاتون میں علامت کچھ اور ہوتی ہے. اکبر نہ ہوں اے حضنا, یعنی فوراً اس حالت کا طاری ہو جانا خاتون کے اندر, اور جیسے وہ حالت طاری ہوتی ہے اچانک طاری ہو سکتی ہے. اور یہ ہے چونکہ نفسیاتی مسائل ہیں, یہ چونکہ ہمارے ہیتے میں نہیں ہے اس لیے شاید ہمارے لیے باور کرنا ممکن نہ ہو. اکبر نہ ہو حضنا, یعنی فوراً وہ حالت ان کے اندر طاری ہوگی, اور یہ اچانک جو طاری ہوتی وہ بھی کسی سانحے کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور جیسے ہی خاتون کے اندر کوئی اچانک یا خطرے کی گھنٹی یا انتہائی خوشی کی گھنٹی جب دیکھنی ہے تو اپنے اس ایام خاص میں آ جاتی ہیں. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبر نہ ہو, وہ ساری کی ساری اس خاص حالت میں آ گئیں. البتہ کہاں سے لیا مجھے نہیں معلوم. مطلب دیگر یہ کہ جیسے ہی دیکھا اکبر نہ ہو, یعنی اس عظمت کو دیکھنے کے بعد فوراً مبہوت ہو گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. دیکھیں یہاں پہ وہ ہے جو رائج ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. اصل انگلیاں نہیں آ, دیکھیں اگر یہاں پہ ہوتا انگلیوں کو تو کیا کہتے ہیں؟ وَقَطَّعْنَا أَصَابِعَهُنَّ, اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں. قطعنا ایدیہن, یہ تعبیر رائج ہے اور محاوراتی تعبیر ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ چھری کے ساتھ کوئی چیز کاٹ رہے ہوں, اچانک کہیں ہاتھ پہ آپ کے چھری لگ جائے, زخم ہو جائے, تو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کٹ گیا. اس کا مطلب یہ کہ انگلی کٹ گئی. یہ وہ دوسرا ہے اشتباہ مترجمین کا کہ جو محاوراتی ترجمہ ہے قرآن کے اندر اس کو پلٹا دیا کسی اور کی طرف, اپنی انگلیاں کاٹ دی. کہاں ہیں انگلیاں بھائی؟ لفظ انگلیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. وہ ظاہر سی بات ہے فروٹ کاٹتے کاٹتے جب چھری ہوسان انسان کے جب توجہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, عدم توجہ میں چھری چل رہی ہوتی ہے, اس کا کام کاٹنا ہی ہے, لیکن عدم توجہ کی صورت میں انسان کے ہاتھ کو زخم لگ جاتا ہے, ہاتھ کٹ جاتا ہے. یہ ہاتھ کٹنا محاورہ ہے. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا, نہ یہ کہ انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر انگلیوں کا مسئلہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ أَصَابِعَهُنَّ, اپنے ان انگلیوں کو کاٹ دیا, لیکن لفظ انگلیوں کا تذکرہ نہیں ہے. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, ہاتھوں کو کاٹ ڈالا, اور فوراً کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ, یہ حاشا للہ جو ہے کلمہ کس کے لیے مقام پہ استعمال ہوتا ہے؟ تعجب کے مقام پہ. اور وہ تعجب جو انسان کے اوسان کو اپنے حجاب میں لے لے, وہاں پہ یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. البتہ یہ حاشا للہ یہ تعبیر ہے عربوں کی. اگر اردو میں ہو تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ہر ایک کے قومی قبیلے کلمات ہیں, علاقائی کلمات ہیں. کہیں پہ پناہ بخدا اور کہیں پہ کچھ کلمات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں. یہ حاشا للہ یہ تعبیر ہے, اور یہ تعبیر اس وقت ہوتی ہے جب امر عظیم کو دیکھا جاتا ہے. امر عظیم سے متعجب ہو کر جو کلمات زبان پہ جاری ہوتے ہیں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے حاشا للہ. کتنا ہے یہ عظیم انسان. ما ھذا بشرا, یہ بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ کیا ہے؟ فرشتہ ہے. دیکھیں آقا دو کلمے, ایک لفظ ہے فرشتہ, ایک اس کا تصور, اور دوسرا لفظ ہے کریم کا. البتہ کریم وہ نہیں ہے جو خدا نے پورے قرآن میں کہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم, یا یہ رسول کریم ہے, یا فرشتہ کرامن بررہ ہیں, یا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ کرامت کا تصور اور ہے, اور یہاں پہ لفظ کریم کا تصور اور ہے. وہ کیا ہے؟ فرشتوں کا ایک تصور تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگا اگرچہ وہ پورا ملک بت پرست تھا, لیکن بت پرستی کے باوجود ملائکہ کا تصور ان کے ہاں پایا جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ انبیاء کا سلسلہ ان کے ساتھ رہا ہے, اگرچہ بعد میں منحرف ہو کر بت پرست ہو گئے, لیکن وہ تعلیمات ان کے اندر رائج تھیں. اسی لیے وَإِلَّا ملک اور فرشتہ کا کہنا کوئی
تو کہ ہی نہیں بنتا ہے اگر ان کے ہاں یہ تعبیر رائج نہ ہو. لیکن مشکل یہ تھی کہ ان کے ہاں جو تصور تھا فرشتے کا وہ یہ تھا کہ فرشتہ ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون کی شکل میں ہوتا ہے. اور کریم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کریم صفت ہوتی ہے ایسی اشیاء کی جو نایاب ہوتی ہیں، جو کبھی بھی انسان کو میسر نہیں آتی. وہ چیز جو نایاب ہو اور قیمتی ہو، عربی میں اسے کریم کہا جاتا ہے. اور تعبیر بھی ہے، مثلا وہ باس خمس میں ہے کہ احجار کریمہ پہ خمس ہے یا نہیں. وہ احجار کریمہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تقوی اور معنویت کی منزل پہ کی طرف گامزن ہے، نہ. احجار کریمہ یعنی نایاب چیزیں، قیمتی اور نایاب، جو عموماً انسان کی دسترس میں نہیں ہو. مثلا لؤلؤ مرجان یا ہیرا و جواہرات، یہ عموماً انسان کی دسترس میں نہیں ہوتے. یہ کیا ہوتا ہے؟ احجار کریمہ ان سے کہا جاتا ہے. پس کریم کا تصور ایسی چیز جو نایاب ہو اور انتہائی خوبصورت ہو، اور اس خوبصورتی کی وجہ سے ہر ایک کی دسترس میں نہ ہو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کہا کہ یہ فرشتہ ہے، یعنی حسن و جمال میں یہ اس کی کوئی مثال بشر کے اندر ملتی نہیں ہے. اور کریم سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تقوی اور معنویت اور وہ کمالات، نہ. کریم یعنی نایاب ہے، یعنی دیکھا نہیں ہم نے مصر کی سرزمین پہ ایسا خوبرو اور ایسا کڑیل جمان، ایسا زیبا اور اس قیافے کے اندر نہیں دیکھا ہے ہم نے. ما ھذا الا، یہ بشر نہیں لگتا ہے بلکہ یہ ملک کریم ہے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. دیکھیں یہ 3-4 جملے انہوں نے کہا. کیا کہا؟ اکبرنہ قطعنا ایدیہن حاشا للہ ما ھذا بشرا الا ما. یہ 5 تعبیریں انہوں نے استعمال کی جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، جبکہ یہ 5 تعبیریں زلیخا نے کبھی استعمال نہیں کی. جب جناب یوسف کو دیکھتی تھی کبھی زلیخا نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں کہا اکبرنہ یا قطعت یدا ہو، اپنے ہاتھوں کو اس نے کاٹ ڈالا ہو، یا اس نے حاشا للہ کہا ہو، یا کہا ما ھذا بشرا کہا ہو، یا کہا کہ ان ہوا الا ملک کریم. یہ تعبیریں زلیخا سے قرآن نے نقل نہیں کی ہیں، جبکہ ان کے لیے یہ ساری تعبیریں نقل کی جا رہی ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں آقا، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو تدریجی صورت میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ انسان قدم بقدم آگے بڑھتا ہے، اور بعض ایسے امور ہوتے ہیں جو دفعتاً وقوع پذیر ہوتے ہیں. زلیخا نے یہ کلمات زبان پہ جاری کیوں نہیں کیے ہیں؟ کیونکہ 24 گھنٹے اس کے پاس تھا اور اس کی خدمت میں تھی. تدریجاً یہ مراحل طے ہو رہے تھے، اچانک اس نے نہیں دیکھا ہے. جتنی بھی خوبصورتی تھی یا زیبائی تھی یا جمال اور حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ دن بدن ان کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھ رہے ہیں. وہاں پہ جہاں پہ امور تدریجی ہوتے ہیں وہاں پہ انسان کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کا وہ جو خوشی والا پہلو ہے وہ بھی گم ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ ہیں بعض لوگ، بعض سانپ سے ایسا ایسا کیا ہو جاتے ہیں؟ مانوس ہو جاتے ہیں. تدریجی جب اس کے سامنے سانپ پھینک دے اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتا. کیوں؟ چونکہ اس نے اپنی عادت بنا لی ہے. لیکن اچانک ہمارے سامنے ذرا پھینک کے دیکھیں ہماری حالت کیا ہوگی. بس یہ ہوتا ہے کہ وہ امور جو خارق العادہ ہیں اگر تدریجی طور پہ رونما ہوں تو عکس العمل انسان سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے، جبکہ دفعتاً اچانک یہ کام وقوع پذیر ہوں تو یہ سارے مراحل اسی طرح سے طے ہوتے ہیں. اور چونکہ ان خواتین کی مشکل یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا، اچانک پہلی بار دیکھا، اور پہلی بار دیکھنے کے بعد یہ ساری تعبیریں فوراً ان کی زبان پہ جاری ہو گئی ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی ایک تعبیر زلیخا کے لیے قرآن نے نقل نہیں کی ہے. جیسے یہ 5 تعبیریں انہوں نے استعمال کی، فوراً زلیخا نے اپنا مدعا پیش کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، اس مسئلے میں میری تم بے آبروئی کر رہی ہو، میری ملامت کر رہی ہو، اور میرے کردار کو تم اچھال رہی ہو پورے شہر کے اندر کہ زلیخا اپنے غلام کے ساتھ مرادے کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو بے آبرو کیا ہوا ہے. دیکھا یہ کیسا نوجوان ہے، دیکھا کیسا یہ خوبرو ہے، اس کے سامنے تم ہوتی تو کیا کرتی؟ اور جو 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے اور 24 گھنٹے میں دیکھ رہی ہوں اور یہ میری کسی خواہش پہ توجہ نہیں کرتا ہے، نہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، نہ میری بات پہ توجہ کرتا ہے، اور نہ مجھے اہمیت دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. خود تمہارے سامنے اگر ہوتا تم کیا کرتی؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم میری ملامت کرتی تھی. اب کیا ہے مادرا؟ یہ وہ تیسرا مورد ہے کہ جہاں پہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان خود زلیخا کرتی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، حقیقت حال یہ ہے کہ اتنے عرصے میں اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے.
اور یہ سارا سلسلہ مراودہ کس کی طرف سے تھا؟ میری طرف سے. میں یہ چاہتی تھی کہ اس کو ورغلاؤں، میں یہ چاہتی تھی کہ اپنی جنسی خواہشات اس سے پوری کروں. فاستعصما، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی عصمت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. فاستعصما یہ وہی ہے بات جہاں پہ معنی استعمال ہوتے ہیں نا، باب افتعال، باب استفعال، ان میں سے ایک ہے. باب استفعال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبالغہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. فاستعصم فقط معصوم نہیں ہے بلکہ عصمت کی اعلیٰ منزل پہ اور عصمت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ عصمت کے جو اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے پھر وہ زمینی حقائق کی طرف اصل نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں ہے. اور عصمت کے نتیجے میں اگر خدا سے متصل ہو جاتا ہے تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پلٹ کر دیکھتا ہی نہیں ہے کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے اور زمین کے اندر حالات کون سے نمایاں ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو عصمت کے عالی درجے پہ ہوتا ہے دنیا و ما فیہا سے اپنے رابطے کو کاٹ دیتا ہے. عبادت کی دنیا میں جب آتا ہے تو پھر سوائے خدا کے جمال کے کسی اور کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہوتی. اگر بچہ وہ کنویں میں گر جائے، گھر والے شور مچاتے رہیں، اس کو عبادت کے نتیجے میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کنویں کے اندر کوئی بچہ گرا ہے یا نہیں گرا ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ سید سجاد سے کہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے اور آپ کو آوازیں دے رہے تھے، آپ متوجہ نہیں ہوئے. تو امام علیہ السلام نے پلٹ کر جواب کیا دیا کہ میں نماز میں مشغول تھا. اور جب نماز میں آدمی مشغول ہوتا ہے تو اپنے محبوب حقیقی سے مرتبط ہوتا ہے، اور محبوب حقیقی سے اگر مرتبط ہو جائے تو پھر جتنے بھی غیر اللہ ہیں سب سے اپنا رابطہ منقطع کر دیتا ہے. فاستعصما عصمت کی اس منزل پہ پہنچا ہوا تھا کہ اس نے ذرہ برابر توجہ میری طرف نہیں دی. اب یہاں پہ اپنا حکم بڑی قاطعیت کے ساتھ بیان کر دی. اب انہی خواتین کے سامنے کیا کہ میں نے اس کو اتنے عرصے سے پالا پوسا ہے اور غلام کی حیثیت یہ ہے کہ جو مولا کا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے، اور اتنے عرصے سے اتنی عظمت کے ساتھ اس کو میں کر رہی ہوں اور میری یہ خواہش ہے اور میری خواہش کو یہ پورا نہیں کر رہا ہے. اب یہاں پہ حکم قطعی وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام انجام نہ دیا جس کا میں نے اس کو حکم دیا ہے تو کیا ہوگا؟ دو نتیجے. ایک لَيُسْجَنَنَّ، سجن میں چلا جائے گا، زندان، یعنی یا پھر ساری زندگی زندان میں سڑتا رہے اور وہیں پہ اپنی جوانی کو نابود کر دے. یا دوسرا وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، البتہ یہاں پہ وہ ہے ایک کیا کہتے ہیں رسم خط اور کتابت، یہاں پہ اشتباہ ہے، البتہ رائج ہو گئی ہے اس لیے اب قرآن میں ہاتھ نہیں لگایا جاتا. اب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں پہ رسم الغلط ایک رائج ہو گیا ہے تو اب اس کو بعد میں اٹھا کے آپ تصحیح کرنا شروع کر دیں. نہ خیر، قرآن کے اندر اس قسم کا استعمال جائز نہیں. جو رائج ہے بس یہیں رہے گا. اور وہ یہ کہ وَلَيَكُونَنَّ فعل مضارع پہ تنوین نہیں آتی ہے. اب جبکہ یہ فعل مضارع اور تنوین کے ساتھ اصل میں تعبیر کیا ہے؟ وَلَيَكُونَنَّ، وَلَيَكُونَنَّ یہ نون خفیفہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نون ثقیلہ جب ہوتی ہے تو مفتوح ہوتی ہے اور اگر خفیفہ ہو تو ساکن ہو جاتی ہے. اصل کلمہ عربی کا ہے وَلَيَكُونَنَّ، اور دونوں تاکید کے لیے، ایک ثقیلہ کی صورت میں یسجنن اور ایک خفیفہ کی صورت میں وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. خوب، یہ ہوگا کیا؟ یا یہ ساری زندگی کہاں پہ چلا جائے گا؟ زندان میں. اگر زندان سے بچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. صاغرین کا مطلب یعنی کہ رائج تھا ایک قانون، اور وہ یہ تھا کہ کسی کی ذلت کے لیے جو قوانین مقرر کیے جاتے تھے ان قوانین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ایسے حالات کے ساتھ ان کو دوچار کیا جاتا تھا کہ جس میں انسان خود بخود اپنی خفت کا احساس کرنا شروع کر دیتا تھا اور اپنے آپ کو پست شمار کرنا شروع کر دیتا تھا. البتہ وہ کیا تھے؟ وہ ہر معاشرے میں مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا کبھی ایسا ان کے ساتھ رویہ کیا جائے کہ اس رویے سے خود ہی انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، پست سمجھے. البتہ بعض ہوتے ہیں ایسے رویے، اب معاشرے کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں. مثلا اب یہاں سے اٹھ کے جائیں کسی معاشرے میں، مثلا فرض کریں ایک عالم دین یہاں سے اٹھ کے جائے تبلیغ کے لیے، اور معاشرہ ہمارا ایسا وہ نہیں ہے کہ اگر یہ عالم قربتاً اللہ کی نیت سے جا کے تبلیغ کرے بغیر دعوت کے کسی معاشرے میں جا پہنچے. اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ کیا کہتا ہے؟ مگر ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ کو بلایا تھا، وہ کیوں آئے ہو؟ یہی عمل کیا ہے؟ انسان کی حقارت کے لیے کافی ہے. بس حقارت کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی خاص
قانون ہونا ہر معاشرے میں، اسی لیے بیچارہ مبلغ کس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی دعوت نامہ آئے، اس دعوت نامے کے بعد میں جا کر دین کی تبلیغ کروں، جبکہ خداوند عالم نے جو قانون مقرر کیا ہے دینی، وہ کیا تھا کہ دعوت کے منتظر نہ رہو، اگر دین کا درد ہے تو دین کو لے کے معاشرے میں چلے جاؤ، لیکن معاشرے کے اندر ایک آبرومندانہ اقدام ہونا چاہیے۔ اب وہ آبرومندانہ اقدامات چونکہ ہر زمانے میں مختلف ہوتے رہتے ہیں، ان کے مختلف ہونے سے کبھی کبھی بعض اقدامات اگر مبلغ دینی کرتا ہے تو شاید اس کی آبرو ریزی ہو، اس وجہ سے جانا نہیں چاہیے اس عنوان سے کہ کہیں ذلت کا سبب نہ بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک مبلغ معاشرے کے اندر سے اگر اس کو وہ عظمت والا مقام ملتا نہیں تو اس کی بات کی کیا اہمیت ہوگی؟ قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ بس یا کیا کروں گی، ہمیشہ جیل میں ڈال دوں گی، یا رویہ ایسا اپناؤں گی کہ جس رویے کے بعد یہ خود اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی میں ایسا رویہ اس کے ساتھ اپناؤں گی کہ اس کو آبرو مند کے طور پہ شہر کے اندر جینے نہیں دوں گی۔ اب یہ سارا اس نے پلان کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اس نے اپنی پلاننگ کا اعلان کیا تو مدینے کے اندر جو خواتین آئی ہوئی تھیں وہ کیا ہو گئیں؟ ایک دم تسلیم ہو گئی۔ زلیخا عجب، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا، یہ تو غلام نہیں ہے، یہ تو ملک کریم لگتا ہے۔ ملک یعنی ایک پارسا، مقدس، پاکیزہ۔ البتہ عباس نے جو کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور جمال جو انہوں نے دیکھا تھا، اور حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا۔ بعضوں کا اصرار یہ ہے کہ یہ حسن اور جمال ظاہری نہیں تھا، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ 11 سال کی عمر سے جب بڑھتا ہے، 15 سال کی عمر تک جب پہنچتا ہے، محاسن اس کے نہیں آتے ہیں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے بال نمودار ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا ظاہری حسن کیا ہو جاتا ہے؟ مان پڑ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر میں تھے جناب یوسف علیہ السلام، اور محاسن ان کے آ چکے تھے۔ جب محاسن آ جائیں انسان کے تو حسن اور جمال انسان کا کم پڑ جاتا ہے۔ وہ اس بنیاد پہ کیا تھا، ان خواتین نے ظاہری حسن کو دیکھ کے ہاتھ نہیں کاٹے ہیں، بلکہ کیا دیا ہے؟ وہ باطنی حسن یعنی کردار کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا ہے۔ وہ آغا، اگر آپ کو حسن اور جمال کی سمجھ نہیں آتی ہے تو خواتین کی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں۔ اب یہ بس اوقات یہ ہوتی ہے، مرد کی وہ خواہش اور ہوتی ہے، خاتون کی خواہش، اور خواتین کی جگہ پہ بیٹھ کر اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے قرآن میں آ کر اظہار نظر کرتے ہیں، اور پھر کہتے بھی ہیں باقاعدہ، ممبروں سے جا کے کہتے ہیں نہ جی وہ داڑھی جب آتی ہے تو حسن کم ہو جاتا ہے۔ کس نے کہا کم ہو جاتا ہے؟ آپ جا کر دیکھو، صنف نازک سے جا کر پوچھو کہ جب نوجوان ہو، کڑیل ہو، خوبصورتی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے محاسن بھی ہو، اب ان سے جا کے پوچھو جاذبیت کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ یہ درست بات ہے کہ ایسا نوجوان زیبائی اور خوبصورتی کے عالم میں، اور اپنے آپ کو جب وہ بچا لیتا ہے آلودگی سے، یہ کردار کی بلندی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کردار کی بلندی اپنی جگہ پہ، ظاہری قد و قامت اور حسن جمال اپنے عروج پہ تھا، اور وجہ بھی یہ تھی کہ اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے، پہلی بار دیکھا ہے، اور پہلی بار اتنا حسین و جمیل نوجوان دیکھنے کے بعد اب جیسے انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے نصیحت کیا کی؟ کہا نا تم کیا کرو کہ یہ جو کیا ہے سرپھری ہے، یہ کام کر کے رہے گی، چونکہ وزیر اعظم کی بیوی ہے، اور جب تک ان کی خواہشات آپ نے پوری نہیں کی تو یہ کر کے ڈالے گی، یا زندان میں ڈال دے گی یا تمہیں رسوا کر دے معاشرے میں۔ خوب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے کے لیے عزت بھی چاہیے آپ کو، ظاہری مل جائے گی، مال چاہیے مل جائے گا، اقتدار چاہیے مل جائے گا، پورے مصر کے اندر آپ کا چرچا ہو جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، کرو کیا؟ بس اس کی خواہش کو پورا کر دو۔ وہاں پہ خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ایسے عالم، پہلے ایک زلیخا تھی، اب کئی ایک بن گئی ہیں، اب امتحان بڑھتا جا رہا ہے، وہ جیسے ہی بڑھتا جا رہا ہے وہاں پہ کیا ہے، خوب ظاہر سی بات ہے جیسے مواقع انسان کے سامنے زیادہ آ رہے ہیں ویسے ویسے انسان کا امتحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جواب دیا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، الہ العالمین، میں یوسف، اب ایک زلیخا نہیں کئی ایک ہیں، اب وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے آلودہ کریں، دھمکی کیا دی جا رہی ہے؟ یا ذلت یا زندان۔ خوب ذلت تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ منت اللہ، وہ انبیاء کی ذات میں اصل ہے ہی نہیں، لہذا وہ دوسرا گزینہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان ہی نہیں کیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں آگا کہ جہاں پہ بھی ذلت کا راستہ ہوگا
کبھی بھی کوئی معصوم، وہ نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، فرق نہیں کرتا، ایک ایسا کام جو ذلت آمیز ہو، تحقیر آمیز ہو، توہین آمیز ہو، نہ چلتے ہیں، نہ کسی کو چلنے دیتے ہیں اور نہ اس کی دعوت دیتے ہیں، کبھی یہ کام نہیں کرتے ہیں، کوئی معصوم یہ کام نہیں کرتا۔ لہذا جب آیت آئی، آیت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اصلا دوسرے گزینوں کو اصلا خاطر میں ہی نہیں لایا، کہا کہ کو نہ ذلت آمیز راستے پہ ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ اگر زندان میں جائے، اس کا مطلب ہے زندان میں جانا کوئی ذلت آمیز کام نہیں، یہ عزت کا کام ہے۔ وہ کیوں جیل میں ڈال رہا ہے؟ چونکہ دشمن کی یہ ضلالت ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چونکہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کیا کر رہا ہے؟ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آ کے جیل میں ڈال دو، اس کا منہ بند کر دو، اس پہ پابندی لگا۔ وہ جب مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اوچی حرکتیں کرتا ہے یہ دشمن۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے راستے کو جو ذلت کا اس کو اصلا ذکر نہیں کیا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اے الہ العالمین، اگر یہ سجن اور زندان میں ڈالتی ہے فرق نہیں کرتا، میں زندان میں چلا جاتا ہوں، لیکن ان کی خواہشات پہ عمل کروں، مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، وہ ہرگز کام ہونے والا نہیں ہے۔ مما یدعوننی، یدعون یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جس کی طرف یہ بلاتی ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مما یدعوننی یعنی یہ دعوت دے رہی تھی جناب یوسف کو کہ تم زلیخا کی خواہش کو پورا کرو، چونکہ اتنے عرصے سے تمہیں پالنا پوسنا شروع کیا، اتنی نعمات اس نے دی ہیں، اتنا تمہیں عظیم بنا کے رکھا ہے، وہ ایک اس کی خواہش کیوں پوری نہیں کرتے ہو؟ دعوت اس کی طرف دے رہی تھی، اور بعضوں نے کہا کہ نا مما یدعوننی الیہ، اپنی طرف دعوت دے رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہ جو اپنی طرف دعوت دے رہی تھی یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، چونکہ کیا تھا اس نے، زلیخا نے جو اہتمام کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ فقط ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ اگر تم میری جگہ پہ ہوتی تو کیا کرتی؟ انہوں نے سارا کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، یعنی آپ بے گناہ ہو، یعنی کوئی بھی خاتون آپ کی جگہ پہ ہوتی تو وہ یہی کرتی جو تم نے کیا ہے۔ اپنی طرف دعوت نہیں دی بلکہ دعوت دی یوسف علیہ السلام کو کہ تم زلیخا کی خواہش کو پورا کیوں نہیں کرتے ہو، غلام بھی ہو اور اتنے اہتمام سے اس نے تمہیں رکھا بھی ہوا ہے، ایک اگر اسی خواہش ہے تم پوری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب ان کے ذہن میں دین نہیں ہے، اب یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ دینی اقدار میں یہ کام غلط ہوتا ہے، اصل وہ دیندار طبقہ نہیں ہے، ان کے معاشرے میں ایسا نوجوان خوبصورت زیبا اور اس کے ساتھ اتنا لطف و کرم ہو ایک خاتون کا، اگر وہ آ کر کہ اس کام کی دعوت دیتی تو ان کی نگاہ میں یہ کام برا نہیں تھا، چونکہ یہ کام برا نہیں تھا اس لیے کہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو زندان میں ڈالتے اور جیل میں سڑ کے اپنی جوانی کو ختم کر دو گے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک کام برا بھی نہیں ہے، چونکہ مولا ہے، مولا اپنے آپ سے جب اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، وہ کیوں نہیں اس کی خواہش کو پورا کرتے ہو؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہ، رب السجن احب الیہ، یہ وہ کلمہ ہے احب، اس میں تفضیل کہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ مقایسے کا معنی نہیں دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں تفضیل کبھی کبھی تعیین کا معنی دیتا ہے، یہ وہ مورد ہے جہاں پہ احب تعیین کا معنی دے رہا ہے، یعنی معیناً سجن میرے لیے محبوب ہے، نہ وہ یہ کہ جس کی طرف وہ دعوت دے رہی ہیں وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی محبوب ہے اور یہ بھی محبوب ہے، لیکن یہ محبوب تر ہے نا، اصل وہ دوسرا میرے لیے محبوب نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ فطرت کے خلاف ہے، کیوں؟ چونکہ مولا کی مرضی کے خلاف ہے، کیوں؟ چونکہ توحید کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لہذا میں اس کے ساتھ اپنے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مورد ہے جہاں پہ اس میں تفضیل تعیین کے لیے استعمال ہوا ہے، رب السجن احب الیہ، وہ معیناً میرے لیے گزینہ کون سا اچھا ہے؟ وہی جیل میں چلا جاؤں لیکن ان کی خواہش کو پورا نہ کروں۔ مما یدعوننی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ آخری بات، اتنے سارے مسائل میں درگیر ہونے کے باوجود اعتماد اپنی ذات پہ نہیں ہے اور اس کو ذکر بھی نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ اتنا بڑا امتحان جب میرے سامنے آ گیا ہے اور اس جال میں جب میں پھنس گیا ہوں تو اس قید اور اس مکر اور اس جال سے بچانے کے لیے آپ کی ذات کا سہارا ہے، اگر آپ نے بچا لیا تو بچ جاؤں گا اور اگر آپ نے نہ بچایا تو کیا ہوگا؟ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ البتہ یہاں پہ لفظ جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، عقل کے مقابلے میں ہے، جہاں پہ عقل انسانی مبہوت ہو جاتی ہے اور جو عمل سرزد ہوتا ہے اس انسان سے، اس عمل کو جاہلانہ عمل کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے لفظ جہالت استعمال کیا جاتا ہے۔ دعائے کمیل میں بھی ہے کہ جو میں نے گناہ کیے ہیں یہ جہالت کی بنیاد پہ ہیں، نہ جہل کی بنیاد پہ۔ جہل الگ ہے، جہالت الگ ہے۔ جہل علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، نادانی، جہالت عقل کے مقابلے میں۔ جب عقل انسانی معاف ہو جاتی ہے
تو معاف ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عقل کی بات نہیں سنی جاتی. جب عقل کی بات نہ سنی جائے عقل مبہوت ہو جاتی ہے, پردے میں چلی جاتی ہے. جو عمل اس وقت سرزد ہوتا ہے اس عمل کو جاہلانہ عمل کہا جاتا ہے, جہالت کی بنیاد پہ. مثلا انسان گھر سے نکلتا ہے, سامنے نامحرم آتی ہے اور اس کی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی. اب یہاں پہ دو راستے انسان کے سامنے فوراً آتے ہیں. عقل فوراً کہتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو آلودہ نہیں کرو, لیکن ادھر سے شہوت جنسی غالب آ کے کہتی لذتیں اٹھا لو. عقل کہتی ہے کہ یہ لذت ٹیمپریری ہے, اس کے بعد ذلت ہی ذلت ہے, یہ کام نہ کرو. یہاں پہ اس جنگ میں اگر شہوت غالب آ جائے اور عقل مغلوب ہو جائے, جیسے ہی عقل مغلوب ہوتی ہے اور یہ عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے, یہ شہوانی عمل جہالت عملی کہلاتا ہے. اور جتنے بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ جہالت عملی کا نتیجہ ہوتے ہیں. یعنی عقل انسانی وہاں پہ کار فرما نہیں ہوتی, عقل کی نہیں سنی جاتی, عقل کی حکومت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جہل بمعنی علم کے مقابلے مجھے پتہ نہیں ہے, سب کچھ پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے, اگر یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, نہیں کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یعنی علم اور معرفت کی دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں, لیکن اگر میں نے اپنے دامن کو آلودہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی عقل کے خلاف حرکت کر رہا ہوں. اور جہاں پہ عقل کے خلاف انسان حرکت کرتا ہے شہوانی عمل اس سے سرزد ہو جاتا ہے. اور کہا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اعتماد اپنی ذات پہ نہیں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی ذات پہ اعتماد کرتا ہے تو ایسا کیا ہو جاتا ہے, وہ خدا سے دور ہوتا ہے. خدا سے دوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے دعاؤں میں ہے نا, الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں. جیسے ہی میں ہے کا تصور آتا ہے وہیں پہ ذلت کا آغاز ہو جاتا ہے انسان کے لیے. لہذا جہاں پہ بھی ہو ما بکم من نعمت فمن اللہ, اگر گناہ سے بچو یہ بھی نعمت ہے, اگر حسنہ انجام دو یہ بھی نعمت ہے, اگر کوئی چیز خدا سے مل جاتی ہے یہ بھی نعمت ہے, اگر کوئی چیز تم سے سلب ہو جاتی ہے بعض حکمتوں کی بنیاد پہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو, اور جب خدا کے حوالے کرو پھر دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. اور یہی سیرت کا پہلو ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں معصوم ہے, میں بڑا پاکیزہ ہوں, میں فلاں میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. کوئی میں کی بات نہیں ہے. جیسے انہوں نے جال بچھایا کیا کہتے ہیں, وَإِلَّا تَصِّفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اگر ان کی قید اور جال اور مکر اور حیلے کو آپ نے مجھ سے جدا نہ کیا, آپ نے نہ بچایا تو کیا ہوگا, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, میں ان کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھوں گا, ان کے عقیدے کے مطابق ہو جاؤں گا, ان کے نظریات کی پیروی کرنا شروع کر دوں گا, اور ان کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دوں گا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اکم من الجاہلین, جہالت عملی میں مبتلا ہو جاؤں گا. اور عقل معاف ہو جائے گا. جہاں پہ عقل انسانی معاف ہوتی ہے وہیں سے جہالت عملی سرزد ہوتی ہے. بس یہاں پہ لفظ جہل عقل کے مقابلے میں علم کے مقابلے میں نہیں ہے. اور جہالت عملی میں فرق نہیں کرتا ہے کہ جاہل انسان ہی جہالت عملی میں مبتلا ہو, بلکہ عالم بھی جہالت عملی کا شکار ہو سکتا ہے. جانتا ہے سب کچھ, جاننے کے باوجود مقام عمل میں پابند نہیں ہوتا ہے. پس ضروری نہیں ہے کہ جہالت عملی مختص و جاہل انسان کے ساتھ, نہ عالم باسواد ایسا انسان جو حرام حلال کو جانتا ہے, جاننے کے باوجود جہالت عملی میں اپنے آپ کو مبتلا کر بیٹھتا ہے. لہذا خداوند عالم نے کیا کہا, یہ سیرت کا نمونہ جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے آپ اور میرے لیے سیرت کا نمونہ پیش کیا ہے کہ جب بھی ایسے موارد میں آؤ تو فوراً پناہ لو کس کی, خداوند عالم کی. اور یہ نہ کہو کہ ہاں جی ہم تو بڑے متقی ہیں, بڑے پارساں ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. البتہ سلسلہ کلام جاری ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. تصرف یعنی تبدیل کے معنی میں